السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ کی ذات کا بے انتہا مشکور ہوں۔ پوری دنیا اس پرابلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے، لوگوں کے ہزاروں ڈالر پھنسی ہوئی ہیں، اور آج پوری دنیا میں پہلا شخص میں ہوں جو آج اس چیز پہ بات کر کے آپ کو 100% بتاؤں گا کہ اس چیز کا کیا حل ہے۔ انویلڈ کریڈینشیلز سکریل پرابلم۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ پرابلم بنتی کب ہے۔ جب آپ اپنے سکریل اکاؤنٹ کو لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کی سکرین پر ایک ایرر آتا ہے، وہ ایرر آپ کے سامنے ہے، انویلڈ کریڈینشیلز۔ اس کو آج سے پہلے پوری دنیا میں کسی بندے نے اس بیماری کو تشخیص نہیں کیا، یہ بیماری کب آتی ہے، یہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے۔ انویلڈ کریڈینشیلز، اس کا مطلب یہ ہے آپ جو ڈیٹا دے رہے ہیں، آپ جو لاگ ان، آپ کا جو پاسورڈ ہے، ان میں سے ایک غلط ہے۔ یہ دو ٹائم پہ آتا ہے۔ ایک ٹائم پہ جب آپ کا پاسورڈ یا ای میل غلط ہو، وہ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی، پاسورڈ غلط ہو ٹھیک کر دینا ہے، جو آپ کا ٹھیک پاسورڈ ہے وہی لگا لینا ہے۔ لیکن جب ہمارا پاسورڈ ٹھیک ہو، اس کے بعد یہ پرابلم آ جائے، اس کا کیا حل ہے؟ یہ پرابلم کیوں آتی ہے، پہلے میں یہ چیز بتاتا ہوں۔ سکریل دنیا کا انتہائی سیکورٹی والا سسٹم ہے۔ سکریل کے اندر جو پیمنٹ ہے، اس کی امریکن گورنمنٹ نے $80,000 پر اکاؤنٹ کی انشورنس کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے، میرا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے، سکریل سسٹم بند کر دیتا ہے، سکریل بھاگ جاتا ہے، تو جتنے بھی لوگ تھے سکریل جو یوز کرتے ہیں، چاہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر $10,000 تھا یا چاہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر 10 سینٹ موجود تھے، $80,000 پر اکاؤنٹ کے حساب سے امریکن گورنمنٹ دے گی۔ تو لازمی سی بات ہے، جنہوں نے اتنی زیادہ انشورنس دی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ان لوگوں کے پاس یہ چیز بھی ہے، ان کے مائنڈ میں ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو کہیں ہیک نہ ہو جائے اور ہماری اوپر یہ پیسہ نہ دینا پڑے۔ تو انہوں نے انتہائی سیکورٹی رکھی ہوئی ہے، اور اسی سیکورٹی کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں، ہمیں بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ بہت مشکل سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکریل کا ویریفائی ہو رہا ہے۔ لیکن چلیں، انویلڈ کریڈینشیلز، یہ پرابلم آپ کو اس وقت بنے گی جب آپ مختلف آئی پی سے آپ اپنے سکریل کو لاگ ان کریں گے۔ اب مختلف آئی پی کو، کبھی آپ ایک کمپیوٹر پہ، کبھی آپ دوسرے کمپیوٹر پہ، کبھی آپ نے کوئی وی پی این انسٹال کیا ہوا ہے، کبھی آپ نے پراکسی یوز کی ہوئی ہے۔ اور پراکسی کا مسئلہ یہ ہے، جب بھی آپ پراکسی یوز کرتے ہیں، ہر ٹائم پہ جب وہ ریکنیکٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر آف ہو کر آن ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کو ایک نیو آئی پی ملتا ہے۔ تو جب یہ انتہا کا مسئلہ بن جاتا ہے، زیادہ آئی پی آ جاتے ہیں، صبح اور آئی پی پہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، دوپہر کو اور آئی پی پہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اور شام کے ٹائم پہ ایک نئے آئی پی سے اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ سکریل والوں کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس ٹائم پہ ان کا جو سسٹم ہے وہ آٹو ایک پرابلم کھڑی کر دیتا ہے، انویلڈ کریڈینشیلز۔ جب آپ مختلف آئی پی سے کم وقت کے اندر ہر روز نئے آئی پی چینج کرتے ہیں، تو سکریل یہ سمجھتا ہے، ان کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے یہ کچھ غلط کر رہا ہے، کیونکہ صبح اس نے ایک الگ جگہ سے اکاؤنٹ اوپن کیا، شام کو اس نے ایک الگ جگہ پہ اکاؤنٹ اوپن کیا، اور رات کو اس نے ایک الگ جگہ پہ اکاؤنٹ اوپن کیا۔ تو اس کو سسٹم کو ہیکنگ سے بچانے کے لیے ان کا جو آٹو سسٹم ہے، وہ سسٹم یہ پرابلم بنا دیتا ہے۔ آپ اپنا پاسورڈ ٹھیک دیتے ہیں، آپ اپنی ای میل ٹھیک دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ پرابلم بیسیکلی ہے انویلڈ کریڈینشیلز کی، اور اس پرابلم کو آپ جہاں مرضی بیان کر لیں، ان کو کال کر لیں، ان کو بھی اس بات کی، یہ بات آپ کی بڑی مشکل سے سمجھائیں گے۔ کبھی کہیں گے آپ نے کچھ غلط کیا،
کبھی کہیں گے آپ کا اکاؤنٹ بین ہونے والا ہے، آپ نے فلاں کیا، آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، مطلب مختلف طریقوں سے وہ بھی ٹرخائیں گے اور اس چیز کا حل آپ کو شاید نہیں بتا سکیں گے۔ آج میں آپ کو اس ٹیوٹوریل کے اندر اسی چیز کا آسان سا حل بتاتا ہوں۔ جب آپ کا پاسورڈ ٹھیک ہو، جب آپ کی ای میل ٹھیک ہو اور سکرل آپ سے کہہ رہا ہو انویلڈ کریڈینشیلز، جب آپ کا پاسورڈ غلط ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور 90% ایسا ہوتا ہے جب یہ پرابلم آتی ہے آپ اپنا فارگیٹ یور پاسورڈ بھی نہیں کر سکتے، پاسورڈ کرتے ہیں وہ آپ کے موبائل پہ یہ جو سیکورٹی ہے وہ لیتے ہی نہیں ہے اور آپ کو اسی جگہ پہ گھماتے رہتے ہیں، اور 2-3 بار جب آپ فارگیٹ یور پاسورڈ اپنے پاسورڈ کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کہ اب آپ کا پاسورڈ ریسیٹ نہیں ہو سکتا، اب آپ نے اگر پاسورڈ ریسیٹ کرنا ہے ہمیں آپ نے بتانا ہے۔ تو انویلڈ کریڈینشیلز کا حل کیا ہے؟ یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو پراکسی ہے ان کو چھوڑ دیں، آپ کے کمپیوٹر پہ یوز نہیں ہو رہا، آپ اپنے موبائل پہ اکاؤنٹ لاگ ان کریں، اپنے اکاؤنٹ پہ جو آپ کا موبائل ہے اس پہ اوپر لاگ ان نہیں ہو رہا، اپنے کسی دوست کے اکاؤنٹ پہ، دوست کے موبائل پہ اکاؤنٹ اوپن کریں، دوست کے کمپیوٹر پہ، تقریباً 4 مختلف اوریجنل آئی پی میں سے یہ آپ کا ایک بار اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم پہ، یہ زیادہ تر پراکسی میں مسئلہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ 1-2 بار پہلے اوپن بھی ہوا تھا، اسی پہ ہوا تھا آپ کے اپنے کمپیوٹر پہ، تو ادھر بھی مسئلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ 3-4 مختلف موبائل یوز کریں اور یا کسی اور کا کمپیوٹر یوز کریں تو اس ٹائم کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان کنفرم ہو جائے گا، لیکن اس پہ بھی ایک بار ہوگا، ایک بار ہوا لاگ ان ہو گیا، آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، دوبارہ اس آئی پی پہ بھی وہ نہیں ہوگا، پھر تیسری کریں گے کسی پہ ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا، مطلب آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور آپ نے مختلف دوستوں کے موبائل چیک کر لینے، کسی نہ کسی آئی پی پہ جب ایک بار لاگ ان ہو جائے تو اس جگہ پہ جب لاگ آؤٹ ہوگا یہ کمپیوٹر کو یا موبائل کو ریسٹارٹ کریں گے، یا جو ان کا انٹرنیٹ ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کریں گے تو اس ٹائم پہ دوبارہ اس موبائل کی جو ڈیوائس ہے یا اس کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے اس پہ بھی وہ دوبارہ یہی پرابلم دے گا، انویلڈ کریڈینشیلز۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ کسی بھی ٹائم کسی اور کے کمپیوٹر پہ یا کسی اور کے موبائل کے اوپر جب آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیتے ہیں، صرف ایک کام کریں، اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ چینج کر دیں۔ اب آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ چینج ہو گیا اور پاسورڈ چینج ہونے کے بعد آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے سکرل زیادہ آئی پی سے اوپن نہیں کرنا۔ اب آپ کے جتنے بھی پرانے کمپیوٹر تھے، جتنے بھی پرانے آئی پی تھے، ان سب پہ آپ کا اکاؤنٹ 100% ویریفائی لاگ ان ہو جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ جائے، آپ کے موبائل پہ، آپ کے کمپیوٹر کے اوپر یہ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا، لیکن جب یہ ضروری نہیں کہ آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں ہوگا، اسی پاسورڈ کے ساتھ، اسی ای میل کے ساتھ آپ 2-3-4 اپنے دوستوں کا اپنے کمپیوٹر چینج کر لیں اور کسی نہ کسی پہ آپ کا لاگ ان ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک بار لاگ ان ہو جائے گا تو دوسری بار اس ڈیوائس پہ بھی لاگ ان نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ ان کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ ان کا بندہ نہیں کر رہا ہے، ان کا آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ بین کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنا پاسورڈ چینج کر لیتے ہیں تو اس ٹائم کے بعد آپ کے جتنے بھی پرانے ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز پہ وہ آپ کا جو پرانا پاسورڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن جو آپ کا نیا پاسورڈ ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ آخر میں ایک چیز آپ کو اپنے دل کی اور بتا کر جاتا ہوں، یہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو پرابلمز ہے۔ ابھی دیکھیں پراکسی نہیں لگی ہوئی اور میں کرتا ہوں account.skrill.com، وہ ادھر میں نے پراکسی لگائی ہوئی تھی اور ادھر پراکسی نہیں لگائی ہوئی۔ ابھی دیکھیں account.skrill.com، میرے ای میل، میرا پاسورڈ آ گیا اور نیچے I am not a robot۔ taniforex.com ہماری ویب سائٹ پہ اوپن کریں، یہ بھی پرابلم کرے گی، اور پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہی پرابلم ہے۔ اب یہ پرابلم کیوں ہے؟ آپ کا انٹرنیٹ زونگ کا ہے، زونگ کے جتنے بھی آئی پیز ہیں، ابھی دیکھیے تنیفاریکس اوپن ہوگی لیکن شاید تھوڑی کتنی سلو ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب گوگل کے اندر بھی کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی آئی ایم ناٹ اے روبوٹ، آپ سے کیپچا مانگ لیتا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو زونگ کا، یہ ٹیلنار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یوفون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جیز کا تقریباً 2% مسئلہ ہے اور زونگ کا 70-80% مسئلہ ہے۔ ہمارے جو آئی پیز ہیں یہ بلیک لسٹ ہے، زونگ نے جو آئی پی ہمیں دی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے نہیں،
تو تقریباً 80% IP بلیک لسٹ ہیں. آپ نے زونگ کی جو سم ہے اس سے ہیلپ لائن پہ کال کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ بھائی میرا جو IP ہے وہ بلیک لسٹ ہے, واٹ از مائی IP ایڈریس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو IP ہے یہ بلیک لسٹ ہے یا نہیں ہے. ان سے آپ کہیں کہ بھائی میرا اکاؤنٹ IP بلیک لسٹ ہے. تو جتنی بھی سیکورٹی والی سائٹ ہیں, بڑی ویب سائٹس ہیں, وہ آپ کا بھی اس جگہ پہ ہمارا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اوپن نہیں ہوگا. ہمیں پراکسی یوز کرنی پڑے گی یا انٹرنیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن بہت کم. زیادہ تر جو ہمارا جو ہوگا وہ اس بلیک لسٹ IP پہ ہماری پرابلم ہوگی. تو آپ نے زونگ والوں کو کال کرنی ہے ہیلپ لائن پہ اور ان سے کہنا ہے کہ میرا جو IP ہے وہ بلیک لسٹ ہے. اکثر دوست یہ کہتے ہیں تنیف RX اوپن نہیں ہو رہی, تو تنیف RX کے جو پیچھے سے سرور ہیں وہ بھی انتہائی سیکورٹی والے ہیں تاکہ ہیک نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی ہماری جو ویب سائٹس ہے وہ بلیک لسٹ IP پہ مشکل سے چلتی ہے. کچھ چل بھی جاتی ہیں, ابھی دیکھیں آکٹا چل جاتا ہے اور کچھ ویب سائٹس چل بھی جاتی ہیں, لیکن جو اچھی ویب سائٹس ہیں, جو پروفیشنل ٹائپ کے لوگ ہیں, جیسے کہ سیکورٹی والا سسٹم ہے, وہ زیادہ تر اوپن نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے. ابھی اس کو اگر میں آئی ایم ناٹ اے روبوٹ کر لوں نا تو اس کے بعد بھی یہ جو ہے یہ ابھی دیکھیں بار بار کیپچا مانگے گا اور اس کے بعد یہ آخر میں پھر بھی ابھی دیکھیں یہ لاگ ان نہیں ہوگا, کنفرم لاگ ان نہیں ہوگا کیونکہ یہ IP یہ دیکھیں پلیز ویریفائی دیٹ یو آر ہیومن. حالانکہ میں نے بھی ویریفائی کیا ہے لیکن یہ تنگ کرتا رہے گا. تو اگر آپ کا زونگ کا انٹرنیٹ ہے آپ اپنے IP کو بلیک لسٹ سے نکلوائیں یا آپ اپنے کوئی پراکسی وغیرہ یوز کر لیں تو یہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. تو آج کا ٹیٹوریل میرے کافی دوستوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. بہت زیادہ دنیا کے لیے پرابلمز بنی ہوئی ہیں, پوری دنیا کے لیے, اور اس پرابلمز کا حل آن لائن کسی کو نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے, میں اس کی ذات کا بہت مشکور ہوں. اور میری امید اس بات کی ہے ڈیلی سینکڑوں ہزاروں لوگ پوری دنیا کے اندر سے اس چیز کا حل ان کے پاس ہو جائے گا اور وہ اپنی پرابلمز کو سالو کروا سکیں گے. دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.